اس کی مثل لاؤ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ تم جتنی مخلوق کو بلا کر لاؤ اس کے مثل 10 صورتیں بنا کر لاؤ. یہ چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک ہے. نہیں لا سکے 10 صورتیں اس کے مثل. تیسرا چیلنج میرے اللہ نے کیا, پورا قرآن نہیں لا سکے, 10 صورتیں نہیں لا سکے. فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تیسرا چیلنج تمہارے ساتھ یہ ہے, لاؤ اس قرآن کی ایک سورت کی مثل, ایک سورت لے کر آؤ. قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ کی مثل بنا کر لاؤ, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کی مثل بنا کر لاؤ. ایک سورت اس کی 114 صورتوں میں سے 113 کو چھوڑو, ایک سورت اس کے مقابلے میں بنا کر لاؤ. فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ نہیں لا سکے, صدیاں گزر گئی ہیں, نہیں لا سکے. پھر اللہ نے فرمایا پورا قرآن نہیں لا سکے, 10 صورتیں نہیں لا سکے, ایک صورت نہیں لا سکے, اور تخفیف کی فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. چوتھا چیلنج فرمایا اس کی ایک آیات کریمہ کی مثل کوئی آیت کریمہ لے کر آؤ. نہیں لا سکے. لا سکے ہیں, نہیں لا سکے ہیں, قیامت تک نہیں لا سکیں گے اس قرآن کی مثل. ہاں مدارس کو گرا دیں گے, مساجد کو گرا دیں گے, اور یہ سمجھیں گے شاید ہم نے اس قرآن کی تعلیم کو ختم کر دیا. اللہ نے 4 چیلنج کیے ہیں, اس وقت سے لے کر آج تک ہیں, قیامت تک باقی رہیں گے. یہ 4 چیلنج, 4 حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے عجیب فرمائی. نبی نے بھی حافظ, آنکھوں والے بھی حافظ, لولے لنگے بھی حافظ. کیسے قرآن کی حفاظت فرمائی, چھوٹے بھی حافظ, بڑے بھی حافظ. یہ صرف یہ نہ ذہن میں رکھنا یہ قرآن صرف بچپن ہی میں ہی حفظ ہوتا ہے. مولانا محمد عمر پالنپوری تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ گزرے, وہ اپنے بیانوں میں فرمایا کرتے تھے اکثر بچے قرآن پاک کے وہ بچپن کے حافظ ہیں. الحمدللہ فرمایا میں 55 کا حافظ ہوں. میں نے قرآن پاک اس وقت یاد کیا تھا جب میری عمر 55 سال. یہ قرآن کا حصہ. یہ جو اس وقت وفاق المدارس کے صدر ہیں مولانا سلیم اللہ خان صاحب, 27 دن کے اندر قرآن پاک یاد کیا تھا. یہ قرآن کا حصہ ہے. مولانا اسحاق صاحب گزرے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, 7 دن 4 گھنٹوں کے اندر قرآن پاک حفظ کیا. ایک لمبی تعبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ مجھے فقہ کے اندر داخلہ دے. فرمایا ہمارے ہاں ایک اصول ہے, ہم فقہ کے اندر اس شخص کو داخلہ دیتے ہیں جو حافظ قرآن ہو. آپ نے حفظ نہیں کیا, واپس چلے گئے. دوسرے ہفتے کے اندر آئے, فرمایا آپ مجھ سے ٹیسٹ لے لیں, میں نے قرآن حفظ کر دیا, 1 ہفتے کے اندر داخلہ مل گیا. یہ قرآن کا اقرار ہے. ایک عجیب واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. ہمارے بزرگ تشریف لا چکے ہیں. نام سنا ہوگا آپ نے مولانا ظفر احمد عثمانی سبقہ رحمت اللہ علیہ. یہ ہمارے اخلاق کی تاریخ ہے, ذہن میں رکھیے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کی سب سے پہلے پرچم کشائی کی تھی. آج ہماری مطالعہ پاکستان کے اندر آپ کو نہیں ملے گی یہ بات. پاکستان جب بنا کسی لیگی نے سب سے پہلے پرچم کشائی نہیں کی, قائد اعظم نے پرچم کشائی نہیں کی. کس شخص نے کی ہے؟ یہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس پاکستان کی سب سے پہلی پرچم کشائی اگر وہ کی ہے کہ علماء دیوبند کے وہ سرخیز حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. سب سے پہلی پرچم کشائی اس پاکستان کی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے. وہ دیوبندی تھے
اور اس پاکستان کی سب سے پہلی پرچم کشائی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تعالی، اس پاکستان کی سب سے پہلی پرچم کشائی اس نے کی تھی۔ آج جو بنگلہ دیش بن چکا ہے، اور لاہور کے اندر سب سے پہلی پرچم کشائی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ یہ تینوں علماء دیوبند کے عظیم سرخط۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر علماء کا کیا کردار ہے؟ میں کہتا ہوں جا کر کراچی کے اندر جو سب سے پہلی پرچم کشائی والی جگہ تھی، پوچھو ان سے کہ تمہاری پرچم کشائی کس نے کی تھی۔ جاؤ بنگلہ دیش کے اندر جا کر پوچھو سب سے پہلی پرچم کشائی کس نے کی تھی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ جگہ کیوں پوچھتا ہے؟ اس پاکستان کے بنانے میں، اس کی تاریخ کے اندر ہمارے علماء کا کردار اگر دیکھ رہا ہو تو پھر قائد اعظم سے پوچھنا کہ سب سے پہلی پرچم کشائی کی دعوت تم نے کسی لیڈری کو نہیں دی، کسی سیاسی کو لیڈر کو نہیں دی۔ سب سے پہلی پرچم کشائی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تاریخ پاکستان کی اس تاریخ کے اندر علماء کا کردار اتنا موجود تھا کہ دونوں حصوں کی پرچم کشائی علماء دیوبند نے کی تھی۔ لیکن ہماری اس پاکستان کے اس نصاب کے اندر اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ میں بالکل جس واقعہ کی طرح میں آ رہا تھا وہ یہی تھا، قرآن کی عظمت کے بارے میں۔ یہ کانفرنس میں قرآن کی عظمت قرآن، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر۔ وہ واقعہ کے لیے میں نے یہ کہا کہ انہوں نے سب سے پہلی انہوں نے فرمایا جب میں رنگون کے اندر ایک مدرسے میں رہتا تھا، میرا قیام ایک مدرسے کے اندر تھا، وہاں ایک بوڑھا آدمی آیا، اپنے ساتھ 4 سالہ ایک بچی کو لے کر آئے۔ 4 سالہ بچی، اشرف البیان کی اعجاز القرآن کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں وہ 4 سالہ بچی کو لے کر آیا، کہا کہ میری یہ بچی حافظ قرآن ہے، آپ اس کا انٹرویو لیں، ٹیسٹ لیں، اس کا امتحان ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ اور ساتھ یہ بھی کہا یہ کسی قاریہ سے، کسی قاری سے قرآن حفظ کر کے نہیں آئی، یہ ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کر کے آئی۔ ٹیسٹ لیں اس کا۔ لکھتے ہیں میں نے وہاں کے حافظوں اور قاریوں نے 20 جگہ قرآن پاک کا اس کا امتحان لیا، غلطی آنا تو درکنار۔